नाज़रीन, आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पंजाब में सनती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम का बेड़ा उठा रखा है और बहुत ही बखूबी अपने तमाम तर कामों को सर अंजाम दे रहे हैं। जावेद इकबाल साहब हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा है। जावेद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है किसी भी मुल्क का, वो उसकी इकॉनमी में क्या किरदार अदा करता है, किस हद तक ज़रूरी है, और क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो तवज्जो, वो काम उस पर किया जा रहा है गवर्नमेंट स्टेट की जानिब से भी? देखें, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का बुनियादी तौर पर रोल क्या है, और दूसरा हिस्सा है कि इस पर क्या तवज्जो दी जा रही है। देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बगैर हो ही नहीं सकती। आपकी सिर्फ एक मिसाल है चाइना। पिछले 50 सालों में उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मॉडल को अडॉप्ट किया, तो आज जो चाइना 80 करोड़ अपने लोगों को गुर्बत की लाइन से ऊपर ले आया। एग्जैक्टली। ये है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसको कहते हैं इंडस्ट्री का फायदा। क्यों? देखो, जब एक फैक्ट्री लगती है तो उसके साथ 100, 200, 300 लोगों के घराने आबाद, रोजगार जनरेट। नंबर एक। नंबर दो, उस फैक्ट्री को जो सप्लाई आ रही होती है उसके रिलेटेड और इंडस्ट्री चलती है। सो इवेंचुअली एक फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री से 500, 700 लोगों के घर चलते हैं। अब उसकी बन जाती है प्रोडक्ट। अच्छा, जब प्रोडक्ट बनती है तो आप ये देखो कि मार्केट में लोग सेल परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उससे मुआशरे की तरक्की होती है और लोगों के रोजगार बनते हैं। आपने देखा होगा कि वो डीलर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके घराने चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर हर फैक्ट्री में एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो एक्सपोर्ट के बारे में सोचता है। वो एक्सपोर्ट को टारगेट करना शुरू कर देता है कि मैं अपने मटेरियल को, जैसे फॉर एग्जांपल अब डालडा की बात हम कर रहे हैं, ये हम डिटोल की बात कर रहे हैं, ये दुनिया में अवेलेबल है। लेकिन इनका जो एक्सपोर्ट सेक्टर देखता ये है कि हम डालडा और डिटोल को कौन सी मार्केट में लेके जाएं जहां उनकी अपनी प्रोडक्ट ज़रा महंगी है और ये उधर पहुंच के सस्ती मिलेगी, तो वो एक एक्सपोर्ट आ जाती है। तो ये है इंडस्ट्री के फ़ायदे। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में फंडामेंटली हमने कभी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे इतनी तवज्जो नहीं दी, जो कि मकामी अफसोस है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखो कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, मोर फंडामेंटल्स क्या होते हैं? नंबर एक, आपकी एनर्जी कॉस्ट, बिजली का बिल, गैस का बिल, बहुत सारे फैक्टर्स, उसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा जावेद साहब, मैं चाहूँगी आपकी जो कंपनी है उसके क़याम का मकसद ज़रा बता दें, और अब तक जब से उसका क़याम अमल में आया है क्या अहम काम सर अंजाम दिए गए? ये आज से 20 साल पहले जब इस कंपनी के बारे में आइडिया को कंसीव किया गया था, तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, और वो ऑब्जेक्टिव था कि जो फैसला साजी है उसको इतना आसान कर दिया जाए और सिंपल कर दिया जाए कि कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई इंडस्ट्रियल, तो उसको अदारों के धक्के ना खाना पड़े। ठीक है। वो एक जगह पे आए, वहाँ आकर अपनी एप्लीकेशन दे और उसके तमाम मसाइल हल हो जाएं। तो ये था आइडिया। तो इसलिए जब पिडमिक बनी तो पिडमिक में इलेक्ट्रिक कनेक्शन से लेके गैस कनेक्शन, एनर्जी की हर ज़रूरत आपकी पूरी की जाती है। आपको लैंड ट्रांसफ़र की जाती है जस्ट ऑन वन पीस ऑफ पेपर पे। आप आते हैं, दरख्वास्त देते हैं, आपसे सिर्फ 30% लिया जाता है। अच्छा। और ज़मीन आपको दे दी जाती है और बकाया पेमेंट आप 2 साल में देते हैं। आपको बिजली, गैस, पानी, तमाम फैसिलिटीज़ आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाती है। आपको किसी अदारे की तरफ धक्के नहीं खाने पड़ते। और ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंपल था कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी इंडस्ट्री पे फोकस करे, इंडस्ट्री पे फोकस हो, ना कि बाकी अदारों के धक्के लगाने पे अपना टाइम ज़ाया करे। अच्छा, अब तक कितनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स का क़याम हो चुका है? आई थिंक हमारे पास 10 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं पूरे पंजाब में, अल्हम्दुलिल्लाह। रहीम यार खां में, बहावलपुर में, विहाड़ी में, लाहौर में 3 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, सुंदर में, जिस जगह हम बैठे हैं ये भी मेरी इंडस्ट्रियल स्टेट है। बिल्कुल, हाँ जी। फिर कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा, अगर आप मोटरवे पे जाएं तो ये हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट के पीछे हमने पूरे पंजाब में अपना जाल बिछाया हुआ है। और आने वाले वक्त में हम सियालकोट में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने जा रहे हैं,
ہم راولپنڈی اسلام آباد میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں, ہماری آلریڈی بھلوال میں انڈسٹریل اسٹیٹ موجود ہے. تو پاکستان کا کوئی بھی شخص, پنجاب کا کوئی بھی شخص کسی بھی ایریے سے اپنی نیئر فیسلٹی میں کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کے ڈور سٹیپ پہ 30-40 کلومیٹر کے ریڈیس پہ اس کے پاس انڈسٹریل اسٹیٹ موجود ہے. اس نے صرف آنا ہے, اس کو جگہ کا پوزیشن دین اینڈ دیر ملے گا, اچھا, اور ساتھ ہی اس کو بجلی, گیس, پانی اس کی ضرورت کا ملنا شروع ہو جائے گا, اور وہ اپنی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرے. اچھا, حال ہی میں جو گورنمنٹ کی جانب سے نئے انڈسٹریل زونز بنائے گئے ہیں سیالکوٹ اور راولپنڈی میں, آپ کے نالج میں ہوگا, بننے جا رہے ہیں, اعلان ہو چکا ہے. اچھا, وہ اس پہ جو ہے ایک تو کیا لاگت ہوگی اور وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں, کوئی بھی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے نا, فار ایگزامپل سیالکوٹ ہے, سیالکوٹ کی اس وقت ایکسپورٹ ہے $2.5 ارب, ٹھیک ہے. میں جب ادھر کے چیمبر کے دوستوں کو ملا, انڈسٹریل دوستوں کو ملا, تو ان کا ایک ہی پوائنٹ تھا جی کہ اگر ادھر انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائے تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ $2.5 ارب سے $5 ارب پہ چلی جائے گی. ٹھیک, کیوں؟ وہ کہتے جی کہ ہمارا جو گورا باہر آتا ہے تو آج کوئی ہماری فلاں گلی میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے, کوئی فلاں ایریا میں بنی ہوئی ہے, بکھری ہوئی سی ہیں, اچھا, نہ کوئی سیوریج کا نظام ٹھیک ہے, زیادہ بارش ہو جائے تو مسائل ہی مسائل ہیں, پانی ہے, تو وہ ہمارا وہ امپریشن اچھا نہیں جاتا. تو جب ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہوگی, جیسے آج ہماری سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, قائد اعظم بزنس پارک ہے بلوال, ہماری کسی انڈسٹریل اسٹیٹ میں چلے جائیں, دنیا کی ون آف دی بیسٹ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. اچھا, وہ بنتی ہے تو ایک ہماری پرسیپشن بہتر ہو جائے گی. ہمارے بہت سے جو سوال ہیں ان کے گوروں کے, وہ بغیر کہے ہی جواب مل جائے گا. تو یہ ہوتا ہے اس کا فائدہ. اور پھر آپ کے ارد گرد ایک پورا وہ ماحول بنا ہوتا ہے. جیسے ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں, تو جہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ایک وہ پورا ماحول انڈسٹری کا بنا ہوتا ہے, مختلف قسم کی انڈسٹری لینا پھر ویسے آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی انڈسٹری سے, آپ کی ضرورت کی تمام پروڈکٹس اسی انڈسٹریل اسٹیٹ میں بن رہی ہیں, تو آپ کو سیل, پرچیز, لانا لے جانا سب آسان ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ کہیے گا کہ ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو عموماً لوگوں کی یہ ایکسکیوز کہہ لیں یا ان کا ایک مسکنسیپشن کہہ لیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ رمضان میں تو کیونکہ شیطان جو ہے وہ قید ہوتا ہے تو اس لیے ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں. اب رمضان کے بعد جو ہے شیطان آزاد ہو چکا ہے, تو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی جو ہے نا وہ شیطان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. تو اس ٹرم کو کیسے لوگوں کا مزاج ہے. حالانکہ دیکھیں مارکیٹ میں شیطان ابھی بھی ہیں, چیزیں ابھی بھی مہنگی ہیں, رسد طلب, لیکن وہ حدیث سے ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا, جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے. جس طرح میں بریک سے جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کی کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون, اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو شخص صاف ستھرا دل حضور اللہ تعالیٰ کے حضور صاف ستھرا دل لے کر آئے گا. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نماز پڑھی اور اپنا تزکیہ کیا. اب دل کا تزکیہ کیا ہے کہ دل کے اندر حب مال, حب جاں, دنیا کی چکا چند روشنیاں ہیں. جب اس کو نکالیں گے تو پھر رمضان اور غیر رمضان آپ فرق نہیں پائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو رمضان ہم نے ابھی گزارا ہے یہ عددی رمضان ہے. عددی رمضان ہے, 30 یا 29 روزے ہیں, اور یہ چھوٹا روزہ ہے. ایک مسلمان کا روزہ اسی وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ کرتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اور کھلتا کب ہے جب جسم سے روح پرواز کرتی ہیں. اور پھر آگے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہمیں تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے, عبادت والی زندگی اختیار نہیں کرنی. زیادہ عبادت کرنے والا, نماز پڑھنے والا, روزہ, تسبیح, ذکر و اذکار کرنے والا, اس کو عابد کہتے ہیں, عبادت گزار. لیکن شریعت کے اندر یہ مقصود و مطلوب نہیں ہے. شریعت اور رمضان کا مقصود و مطلوب لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ, گناہ چھوڑو, اللہ کی نافرمانی چھوڑو, اس کو متقی کہتے ہیں. یہی قرآن کا خلاصہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی جی مولانا دیکھیں, اس وقت دین کے حوالے سے جس طرح کویشچن کیا کہ شیطان کا کھلنا اور بند ہونا, مسلمان ہونا, تقوی, یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد, لیکن عملی طور پہ یہ چیزیں کہیں نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں وہ کمی کوتاہی ہے کہ ہم اس کو جاننے کے باوجود ہمارا معاشرہ ویسا نہیں بن پا رہا. دیکھیے, مذہب پرائورٹی نہیں ہے, پرائورٹی ہماری دنیا بن چکی ہوئی ہے. جب ہمارا پرائورٹی مذہب بنے گا نا
دل پہ اوپر غلبہ مذہب کا ہوگا، فرسٹ پرائورٹی وہ ہوگی، دین ہم ایسا کریں گے۔ ابھی بھی ایسے بہت سے گھرانے ہیں جس کے اندر نماز، زکوٰۃ، تقوی، اخلاق، یعنی کہ اگر ہمارا آج فلسطین اور ایران کے دیکھ کر مظلوم کمزور مسلمانوں پر دل خراب نہیں ہوتا اور دل میں آوازاری نہیں آتی اور دل میں ایک وحشت نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے رمضان نہیں گزارا۔ رمضان صبر، تقوی، اخلاص، یعنی کہ مظلوم کو دیکھ کر آپ کے جسم پر کپ کپی طاری نہ ہو، کمزوروں کو دیکھ کر مدد کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ اسلام میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوئے۔ اور انسانیت کا تقاضا بھی انسانیت کا تقاضا بھی، یا ایھا الذین آمنوا ندخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کچھ عمل کیا، کچھ نہ کیا، اس سے انسان کی طبیعت اور مزاج نہیں بلتے۔ معاشرہ اور وطن عزیز اگرچہ اسلامی ملک ہیں لیکن پرائورٹی مذہب نہیں ہے، پرائورٹی کچھ اور چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے عملی اسلام کی جو برکات، خیر و برکات جس کی طرف جوید صاحب نے اشارہ کیا، وہ ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں تو بنا۔ پھر مذہب اور دنیا دونوں کو لے کے چلیں گے تو ترقی کریں گے نا۔ دنیا ترقی کرتی جائے، ہم مذہب بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ بیلنس نہ کیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی پرائورٹی مذہب کو ہی ہوگی۔ نہیں، مذہب تو بنیادی چیز ہے نا، اس سے تو آپ ہٹ ہی نہیں تجارت، سکتے۔ بالکل تجارت، لیکن ترقی، وہ ہمارے اوپر ہے، ہمیں کیسے اس میں بیلنس رکھنا ہے، مذہب لیکن کو میں بھی آپ ساتھ کو لے ایک کے چیز چلنا ہے، بتاؤں دنیا معذرت کو کے بھی۔ ساتھ جی کہ آج کے دور کا تقاضا کیا ہے، آپ نے ایران سے کیا سیکھا، فلسطین سے کیا سیکھا؟ مذہب تو ہماری بنیادی مقصد ہے، اس کے بغیر تو ہم فارغ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل چیز ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، اگر ہم نے ترقی نہ کی، ہم نے انوینشنز نہ کی، ہم نے ٹیکنالوجی نہ لے کے آئے، تو پھر مذہب بھی سائیڈ پہ ہے، جتنی مرضی دعائیں کر لیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔